السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کچھ لائنز جو میں نے لکھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ محبت کر تو ہر ایک سے، محبت کر تو ہر ایک سے، عشق کر تو حسین ابن علی سے، عشق کر تو حسین ابن علی سے، محبت کر تو ہر ولی سے، محبت کر تو ہر ولی سے، عشق کر تو علی سے۔ الفت ہے مجھے انسانوں سے، الفت ہے مجھے انسانوں سے، شدت الفت ہے مجھے صرف مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، شدت الفت ہے صرف مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بس ڈرتا ہوں میں گناہ شرک سے، بس ڈرتا ہوں میں گناہ شرک سے، کہیں سرد نہ ہو جائے یہ گناہ عشق سے، کہیں سرد نہ ہو جائے یہ گناہ عشق سے۔ یہ محرم کی سیریز میں سے کچھ لائنیں ہیں جو میں نے لکھی تھی، اس کی وضاحت کر دوں۔ محبت کر تو ہر ایک سے، یعنی دنیا کے ہر انسان سے محبت کر۔ عشق اور محبت میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ تو کوئی اور بتا سکتا ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ عشق کر تو حسین ابن علی سے، یعنی محبت سے بھی بڑھ کر جو محبت ہے وہ تو کر حسین رضی تعالیٰ عنہ سے، حسن رضی تعالیٰ عنہ سے۔ محبت کر تو ہر ولی سے، یعنی جتنے بزرگان دین ہیں ان سب سے محبت کر۔ عشق کر تو علی سے، اور محبت شدت محبت جو ہے، یعنی محبت سے تھوڑی سی اوپر جو محبت ہے وہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ سے کرو۔ الفت ہے مجھے انسانوں سے، محبت تو مجھے انسانوں سے بھی ہے۔ شدت الفت یعنی جس میں بہت زیادہ تپش ہے، بہت زیادہ شدت ہے، بہت زیادہ چاہت ہے، وہ صرف میرے نبی سے ہے، یعنی سب سے زیادہ محبت نبی سے ہے، اس کے بعد اہل بیت سے ہے۔ شدت الفت ہے صرف مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بس ڈرتا ہوں میں گناہ شرک سے، میں اکثر لکھتے ہوئے بہت کپاتا ہوں کہ کہیں کوئی ایک ایسا لفظ نہ لکھ دوں جس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے، جو شرک میں شمار ہو جائے، یا کسی سے مانگوں نہیں اللہ کے سوا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں اللہ کے سوا، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں شرک کا الزام نہ آ جائے مجھ پہ کہ میں نے شرک کیا۔ صرف شرک کے ڈر کی وجہ سے میں تعریف اور محبت تو سب سے کرتا ہوں، لیکن مانگتا صرف اللہ سے ہوں، کیونکہ انسان محبت جہاں کرتا ہے نا، محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ پھر نہ اسے نبی یاد رہتا ہے، نہ اسے اللہ یاد رہتا ہے، نہ صحیح راستہ یاد رہتا ہے، نہ غلط راستہ یاد رہتا ہے، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے۔ تو اس لیے
کہیں سرد نہ ہو جائے یہ گناہ عشق سے، کیونکہ شرک جتنے لوگ کرتے ہیں وہ عشق میں کرتے ہیں، یعنی اسی لیے کہتے ہیں عشق اندھا ہے، ان کی محبت انہیں یہ کام کرا دیتی ہے۔ تو ایسی محبت نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ایسی محبت نہیں چاہیے۔ محبت کرو، دل سے کرو، جان دو، لیکن اللہ کو ناراض مت کرو، ایسے کام نہ کرو کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ایسے کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا کے ہر شخص سے محبت کرو یہ سوچ کر کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اسے اللہ نے بنایا ہے۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرو، کیونکہ ان کا رتبہ جو ہے ایسا رتبہ کسی کا نہیں ہے۔ ہر بزرگ سے محبت کرو جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، جو گزر چکے ہیں ان سب سے محبت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرو، عشق کرو، لیکن یہ مت کہو یا علی مجھے دے دو، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ الفت ہے مجھے انسانوں سے، محبت ہے مجھے انسانوں سے، اور شدت کی جو محبت ہے، جو محبت کا سب سے پہلا اسٹیج ہے میرا، جو ٹاپ پر ہے، پیک پر ہے، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیونکہ مومن جب تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک انہیں دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر میرے نبی سے پیار نہ ہو جائے۔ بس ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں کہ کہیں گناہ شرک نہ ہو جائے۔ یہ جو شرک ہے یہ پتہ بھی نہیں لگتا اور ہو جاتا ہے، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور آپ کر جاتے ہو۔ آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو، لیکن کہیں نہ کہیں شرک میں مبتلا ہو کر وہ تمام عبادتیں آپ کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کس سے ہوتا ہے؟ یہ عشق محبت میں ہوتا ہے۔ محبت عشق بہت اچھی چیز ہے، لیکن اللہ نے جس کام سے منع کیا ہے وہ کام نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسی لیے اللہ سے دعا مانگتا ہوں بار بار، اے اللہ میں گناہ شرک سے ڈرتا ہوں، کہیں سرد نہ ہو جائے یہ گناہ عشق سے، کہیں سرد نہ ہو جائے یہ گناہ عشق سے۔ کوشش کریں گناہوں سے بچیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ اگر گناہ ہو بھی گیا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بس ایک دفعہ معافی مانگے، اسے وہ آپ سے خوش ہو جائے گا، وہ آپ سے بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، کیونکہ میرے اللہ کو معافی مانگنے والا بڑا پسند ہے۔ بس اتنا کہنا، یا اللہ تو مجھے بخش دے، میں نے شرک کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں معلوم، مجھے معاف کر دے۔ اتنا کہنے میں کوئی حرج ہے؟ اللہ سے ہی تو مانگ رہے ہو، جس نے بنایا ہے اسی سے تو مانگ رہے ہو، کسی غیر سے تو نہیں مانگ رہے نا۔ معافی اسی سے مانگ رہے ہو جس نے دنیا بنائی، جس نے تجھے بنایا، جس نے مجھے بنایا، جو ساری کائنات کا مالک، خالق، رازق ہے، جو سب کچھ عطا کرتا ہے۔ کیا وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، کہتا ہے تو مانگ میں دوں گا، تو معافی تو مانگ۔ تو آج ہم دعا کرتے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما،
ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط ہے، لیکن رکس نہیں لینا، اس معاملے میں رکس نہیں لینا جس میں آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ گناہ میں ملوث ہو گئے ہو۔ وہ کام ہی نہ کرو جس میں چھوٹا سا بھی شرک ہو، یا آپ کو لگے کہ شاید اس میں شرک ہو رہا ہے، تھوڑا سا بھی چانس ہو جس میں شرک کا، اس سے بچو۔ امید کرتا ہوں آپ سب میرے لیے بھی دعا کریں گے، اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کو جنت عطا فرما، یا اللہ میرے والدین کو معاف فرما گناہوں سے، یا اللہ میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ میرے ماں باپ کو جنت عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ میری تمام پریشانیاں، دکھ درد، تکلیفیں دور فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔